السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار! بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہیں، اور اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزینہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو وہ دوسرے جائز کام کی برکت بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے کہ جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیطان پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف پر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادتیں بن جاتی ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ جہاں پر انسان بسم اللہ پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر کہ ایسے مقامات پر جائز نہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سنت بھی ہے۔ حضور نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اب کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے لیے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں گے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ،
ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ نہ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ اللہ ہمیں کھلائے گا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا، تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا کر وہ روٹی بنی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہو رہی ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی سائز ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا سبب بناؤں؟ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے؟ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا تھا تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو، جادو کرو؟ اللہ نے تو نہیں کہا تھا۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منظر بنوائی، اس پر لکھوا دیا ہاذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں نے اس پر جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی۔ یہ لکھ رہا ہے ہاذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ تو جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ تو ڈاکہ کر کے چوری کر کے کمانا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کا کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں
کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تو تب ہم فیصلہ کریں گے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.